الرحمن الرحیم کلاس ففتھ اسلامیات یونٹ 2 لیسن 2 ریڈنگ ہم نے کر لی۔ اب اس کا جو مشق ہے وہ ہم حل کریں گے۔ تو مشق سوال نمبر 1 ہے جو ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب عطا فرمایا۔ خاتم النبیین، روح اللہ، کلمۃ اللہ، خلیل اللہ۔ خاتم النبیین صحیح ہے۔ اطاعت کے معنی ہے محبت، طریقہ، پیروی، شوق، پیروی کرنا، پیروی۔ جیم، ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے سورہ البقرہ، سورہ نساء، سورہ یاسین میں، سورہ الاحزاب میں۔ دال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الاحزاب، سورۃ یاسین۔ تو سورۃ الاحزاب میں جو ہے وہ یہ صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، عقیدہ کفر، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، صحیح۔ تو یہاں پہ خالی جگہ میں ہم کفر لکھ دیتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ با، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مومن ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ جیم، سنت وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں رائج ہوا، تو خالی جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ دال، اسلام کے عملی ارکان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، تو یہ تو اس کے خالی جگہ ہو گئے۔ اب آتے ہیں مختصر جوابات کی طرف۔ مختصر جوابات میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم لکھیں۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اطاعت رسول، اطاعت رسول۔ اطاعت کا معنی ہے حکم کی تعمیل اور پیروی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی مکمل پیروی کرنا اطاعت رسول کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 15 پہ، یہ اطاعت رسول کے نیچے یہ مختصر جوابات کی جتنے سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال۔ 2، ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ ختم نبوت کا یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں، ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یک کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترجمہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ سوال ہے، جواب ہے۔ سوال نمبر 2 کا۔ جیم، ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث لکھے، تو وہ تو ہم نے ابھی پڑھ لی حدیث جو ہے وہ یہ دیکھ لیں، ترجمہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا نہ ہوگا۔ تو عربی بھی لکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں جو ہے وہ صحیح ہے۔ جیم، سنت رسول سے کیا مراد ہے؟ تو سنت رسول آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت یہ دیکھ لیں، سنت کے معنی راستہ اور طرز عمل کے ہیں، گویا سنت وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں رائج ہوا۔ تو یہ مختصر جوابات کے آخری جو ہے وہ سوال ہے۔ تفصیلی جوابات، قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت بیان کرے۔ تو یہ تفصیلی جواب ہے، اس کو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ ختم نبوت، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ترجمہ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، دیکھیں جو سوال، ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یک کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے۔ جو شخص آپ سلام کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسرے سوال کا تفصیلی جوابات میں پہلے سوال کا الف کا جو ہے وہ جواب ہے۔ با جو ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کرے، تو اطاعت رسول یہ دیکھ لیں، اطاعت رسول یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اطاعت کا معنی ہے پیروی کا معنی ہے حکم کی تعمیل اور پیروی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی مکمل پیروی اطاعت رسول کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔
ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ترجمہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس بات کا واضح تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے اسے کرو اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل نہ کرے۔ اس حکم سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی وسلم کے اطاعت و فرمان برداری مومن ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ لہذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا منکر ہو یا عملی طور پر اطاعت نہ کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن نہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے تفصیلی جوابات میں اس کا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بیان کریں، یہ اس کا جواب ہے۔ جیم ارکان اسلام کی سنت نبوی کے ساتھ تعلق بیان کریں۔ تو یہ دیکھ لیں، دین میں سنت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کے بعد سنت ہی اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت کے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ پہلے ارکان اسلام کو دیکھ لیجئے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے 4 عملی ارکان ہیں۔ ان عملی ارکان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم بار بار آیا ہے، لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اوقات معلوم کرنے کے لیے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ روزہ کے تمام مسائل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔ اس طرح حج کے مناسک اور طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ تمام ارکان اسلام کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں مکمل رہنمائی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ دنیا و آخرت میں عزت اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ حسنہ کو ایمان کی بنیاد قرار دیتے ہوئے اس پر عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے۔ تو یہ تفصیلی جوابات جو ہیں اس میں کیا ہے، اس کا یہ آخری سوال تھا، اور پھر اس کے بعد سرگرمی ہے۔ تو یہ اس کی مشق بھی حل ہو گئی اور اس کی ریڈنگ بھی ہو گئی۔